أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ یہ بات جان لینے کے بعد کہ تعلق رکھنا، صلہ رحمی کرنا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں، اور عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ دہر کی آیات میں کیا۔ مومنین کی ایک صفت بیان کی کہ مومن وہ لوجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کے چہرے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کن پر؟ مسکین پر، یتیم پر، قیدیوں پر، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو یہ خرچ کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ لوجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، بدلہ نہیں چاہتے، اور نہ ہم تم سے شکریہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے شکر گزار بنو۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی کہتے ہیں اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہمیں تو آخرت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، ہم تو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ آج ہم تعلق رکھتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں ہماری، بچوں کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی، تعلق کس کا نہیں ہے؟ سب کا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کیا یہ تعلق عبادت ہے؟ کیا یہ تعلق لوجہ اللہ ہے، یا یہ تعلق ہمارے اپنے بنائے ہوئے معیار ہے؟ ہمارا اپنا بنایا ہوا معیار کیا ہے؟ یہی جو اللہ نے جس کا رد کیا، جزاء، بدلہ، بدلے کا تعلق۔ وہ ہم سے اچھا تعلق رکھے گا، ہم اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں گے، وہ ہماری بات مانے گا، ہم اس کی بات کو مانیں گے، وہ ہمیں تحفہ دے گا، ہم اس کو تحفہ دیں گے، وہ ہمیں دعوت کرے گا، ہمارے گھر بلائے گا، ہم اس کو اپنے گھر بلائیں گے۔ بدلے کا تعلق ہے ہمارا۔ یہ تعلق کی وہ بنیاد جو اسلامی بنیاد ہے، لوجہ اللہ، اللہ کی رضامندی، یہ بنیاد نہیں ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ہیں، میں تعلق جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے نادانی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اب کوئی ہے ہم میں کہ جو اس کے ساتھ تعلق رکھے جو بدسلوکی بھی کرے، جس کے اندر تحمل اور بردباری کی بجائے نادانی اور جہالت ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان کے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہوگا، جب تک تمہارا یہی رویہ رہے گا۔ صحیح مسلم کی 2558 نمبر حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو احسان کے بدلے میں احسان کرے۔ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے اور پھر وہ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی یہ ہے۔ صحیح بخاری کی 5991 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا کہ میں رشتہ داروں سے جڑ کر رہوں اگرچہ وہ مجھ سے رخ پھیرے۔ سلسلہ صحیح البانی کی یہ حدیث نمبر 2166 ہے۔ کیا آج ہمارے اندر یہ موجود ہے؟ جب یہ چیز موجود نہیں تو ہمارا تعلق، ہمارا صلہ رحمی عبادت نہیں ہے۔ ہماری صلہ رحمی وہ کیا ہے؟ بدلے کی صلہ رحمی ہے۔ بیٹا تابع دار ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بیٹا آق ہو گیا۔ اسے کہا جائے شریعت میں تو آق کرنا ہے ہی نہیں، شریعت میں تو کافر ہو جائے تو بیٹا آق ہوتا ہے۔ نافرمانی میں بیٹے کو آق کرنے کی شریعت میں گنجائش نہیں، کہتا نہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ایک لسٹ ہوگی جو اس کی بدسلوکی کی ہمیں یاد ہوگی، گویا کبھی اچھا سلوک کیا ہی نہیں بیٹے نے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بدلے کا سلوک ہے۔ کبھی خامن ناراض ہو بیوی سے، آدمی اس کو سمجھائے کہ بھی دیکھو بیوی ہے تمہاری، اس کے حقوق پورے کرو، کہتا ہے جو میرے اندر تبدیلی آئی ہے یوں ہی آ گئی، اس نے میرا کہا فلاں نہیں مانا، فلاں نہیں مانا، فلاں نہیں مانا، اس نے مجھے تنگ کیا ہے، اس نے میرے بہنوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اس کے قصور گننے کے بعد پھر کہے گا میں نے تو اس کے بعد اپنا رویہ تبدیل کیا۔ اب یہ تعلق کون سا تعلق ہے؟ یہ بدلے کا تعلق ہے۔ یہ بدلے کا تعلق شریعت میں مقصود نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے خاطر تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر تعلق کیا ہے؟ کہ دوسرا فریق کچھ کرتا پھرے، وہ کوئی بات کہے، کسی کی بدسلوکی کسی کے ساتھ کرے، ہمارا تعلق خراب نہ ہو۔ کیوں خراب نہ ہو؟ کہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی، جہنم کے عذاب سے بچے گی۔ ایک اور تعلق بھی ہمارا تعلق ہے، مفاد کا تعلق۔ ابا جی سے پیسے لینے ہیں، کالج میں پڑھ رہا ہوں، اب ابا جی کے ساتھ تعلق ہے۔ کیوں تعلق ہے؟ پیسے بند ہو جائیں گے، تعلق نہ رہا تو میرا خرچہ کہاں سے کروں گا؟ بیوی کہتی ہے خاوند کے ساتھ تعلق ہے۔ کیوں تعلق ہے؟ ہر مہینے 1 لاکھ روپے دیتا ہے، اگر وہ 1 لاکھ روپے دینے کے قابل نہ رہے، بیمار ہو جائے تو بیوی گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، کیونکہ مفاد ختم ہو گیا۔ یہ مفاد کا تعلق بھی اسی میں شامل ہے، بدلے میں، شکر گزاری میں۔ یہ تعلق بھی اسلام میں مقصود نہیں ہے۔ آدمی اس لیے تعلق رکھے کہ یہ میرا افسر، یہ میرا گاہک، میں اپنے افسر کو صبح شام سلام کروں، میں گاہک کے ساتھ ہنس کر بولوں، میری بکری ہو، میری دکان چلے، افسر میری ACR خراب نہ کر دے۔ تعلق رکھنا پڑتا ہے، نوکری کے اندر بھی، دکانداری کے اندر بھی، اور خاندانی رشتہ داری کے اندر بھی۔ یہ تعلق لوجہ اللہ نہیں ہے، یہ مفاد کا تعلق ہے۔ یہ اپنے افسر کو سلام کرنا یا اپنے خامن کی عزت کرنا اور خامن کی عزت کو ظاہر کرنا، یہ مفاد کا تعلق ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ عبادت نہیں بن سکتی۔ ایک اور تعلق بھی ہمارا موجود ہے، تعلق کی ایک اور وجہ معاشرے کا ڈر۔
اگر میں نے ابا جی کی خدمت نہ کی لوگ کیا کہیں گے، میری عزت خراب ہو جائے گی۔ اگر میں نے بیوی کو گھر سے نکال دیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے کہ بیوی کے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ میں معاشرے کے اندر معزز شخص نہیں بن سکتا۔ معزز شخص بننے کے لیے مجھے تعلق رکھنا ہے اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، ایک خاندان ظاہر کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ تاکہ معاشرے میں میرا نام ہو۔ ذرا ان آیات پر غور کیجئے اور پھر سوچئے کہ کیا یہ تعلق کل قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا۔ میں زکوٰۃ فلاں بندے کو دیتا ہوں، کیوں دیتا ہوں؟ میں جب گزرتا ہوں سلام کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ دینے کی وجہ کیا ہے؟ وہ سلام کرتا ہے، وہ میرے پاس آتا ہے، کوئی کام کرنا ہو تو کام کرتا ہے، وہ میری خدمت کر دیتا ہے۔ میں سال کے بعد جو زکوٰۃ عشر جمع ہوتی ہے اس کو دے دیتا ہوں۔ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ جانتے ہوں گے عشر تقسیم کیسے ہوتا ہے۔ نائی آتا ہے، سارا سال مزدوری نہیں لیتا، وہ عشر کی چیز لے جاتا ہے۔ کمہار آتا ہے، وہ سارا سال کام کرتا ہے لیکن اس کو مزدوری نہیں ملتی، اس کو عشر میں سے حصہ مل جاتا ہے۔ یہ کمیوں کا حصہ عشر کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ معاشرے میں عزت کی خاطر جو شخص یہ کام کرتا ہے، بھلا بتائیے کیا اسلام میں یہ مقصود ہے؟ کیا اس کا یہ تعلق رکھنا، یہ تعلق اس کے کل قیامت کے دن اس کے کام آئے گا؟ سورۃ دہر کی آیات کو پھر جا کر گھر پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں ہم اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے ہم یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ ایک بچی نے سوال کیا کہ میں کیوں کماؤں اور جو میں کماؤں میں اس کو کہاں خرچ کروں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ کمانا تو مرد کی ذمہ داری ہے، مرد جائے نان نفقہ اس کے ذمہ ہے، کمائے اور لا کر مجھے دے، میں کیوں محنت کروں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ اور جو میں جمع کروں میں وہ اپنی ذات پر کہاں تک خرچ کروں؟ کپڑے بھی لے لیے، سیر بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، اب میں کیوں اپنا اوپر کما کر وہ جمع کر کے خرچ کہاں کروں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ کو 3 طلاقیں ہو گئی۔ 3 طلاقوں کے بعد عدت کے دن تھے، گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، انہیں خیال آیا کہ میں اپنے باغ میں جاؤں، جا کر پھل توڑوں۔ وہ کہتی ہیں میں باہر نکلی تو ایک صحابی نے مجھے روک دیا، اس نے کہا عدت کے دن ہے، باہر کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا پھل توڑنے۔ نہیں، گھر میں بیٹھو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ میں عدت کی حالت میں ہوں، مجھے خاوند نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، کیا میں پھل توڑنے کے لیے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور جاؤ، تم وہ پھل توڑو گی اور پھر صدقہ کرو گی، تم پھل توڑو گی، کوئی نیکی کا کام کرو گی، تمہارے پاس پیسے ہوں گے، تم اس کو صدقہ خیرات بھی کر سکتی ہو اور تم اس سے کوئی نیکی کا کام بھی کر سکتی ہو۔ اب یہ عدت کے دن ہے، تصور کیجئے ہمارے ہاں تو عدت کیسے گزرتی ہے عورتوں کی آپ کو پتہ ہی ہے۔ نوکری والیاں تب سوال کرتی ہیں کہ ہماری نوکری ہے، اب نوکری کا کیا کریں، چھٹیاں نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ کو پھل توڑنے کی اجازت دے رہی ہیں، دے کیوں رہی ہیں؟ دے اس لیے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم صدقہ اور خیرات کرو۔ یہ صدقہ اور خیرات یہ تعلق بناتا ہے۔
لیکن تعلق صدقہ اور خیرات کے بعد اسی وقت عبادت بنے گی جب آدمی اس کام کو اللہ کی رضامندی کے لیے کرے گا۔ دیکھیے صحابہ نے یہ تعلق قائم کیا، صحابہ کا یہ تعلق کیسا تعلق تھا، کیسا ان کے اندر اخلاص تھا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ بس انشاءاللہ اس سلسلے میں کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ۔ کون ہے؟ ابو بکر کی بیٹی۔ اور الزام کیا لگا ہے ان پر کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ قصہ یہ تھا کہ ایک سفر میں پیچھے رہ گئیں، اور پیچھے بھی عجیب طریقے سے اللہ کی قدرت، اللہ کی شان کہ وہ سفر کے اندر ہار گم ہو گیا۔ ہار ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو پیچھے سے قافلہ چلا گیا، انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کے اندر عائشہ موجود نہیں، ہلکی پھلکی بچی تھی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب پیچھے سے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عائشہ کو دیکھا، وہ سوئی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ نبی کی بیوی اور یہاں پیچھے رہ گئی ان سے۔ وہ انہوں نے اونٹ کو بٹھایا، ان کے انا للہ پڑھنے سے عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ عائشہ نے کپڑا صحیح کیا اپنا چہرے کا اور وہ اس پر سوار ہو گئی۔ وہ دن کے وقت وہاں قافلے کے اندر پہنچے ان کو لے کر۔ منافقین کو موقع مل گیا، منافقین نے شور کر دیا کہ یہ تو دونوں پیچھے منصوبے کے تحت رہے، نعوذ باللہ، انہوں نے زنا کیا اور یہ کیا، تہمت لگائی۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی شان میں قرآن نازل کیا۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ جب مجھ پر الزام لگا تو میرا گمان یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خواب دکھا دے گا کہ عائشہ بری ہے، یہ جھوٹا الزام ہے، لیکن اللہ نے سورۃ نور نازل کی اور اس کی کئی آیات میں عائشہ کی برات بھی بیان کی اور پورے احکامات بھی بیان کیے۔ منافقین کے ساتھ اس میں 3 نیک لوگ بھی شامل تھے الزام لگانے والوں میں۔ ان میں ایک مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، مفلس تھے۔ مفلسی کی وجہ سے سارا خرچہ ابوبکر اٹھایا کرتے تھے۔ دوسرے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے کہا کرتے تھے۔ آپ کو بھی مشہور لوگوں کی زبان سنا ہوگا کہ حسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، بالکل شاعر تھے۔ اور تیسرا آپ کی بیوی زینب کی بہن حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 نیک لوگ اس کے اندر شامل تھے۔ الزام سن کر مومنین کا حال کیا ہوا؟ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خبر نہیں ہوئی پہلے۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ مصطح کی والدہ رفع حاجت کے لیے باہر نکلی۔ جب باہر نکلی تو ایک دم ان کا پاؤں الجھا اور گرنے لگی۔ مصطح کی والدہ کہتی ہے مصطح برباد ہو، مصطح ہلاک ہو۔ ام المومنین کہتی ہے مصطح تیرا بیٹا بدری صحابی، تو اس کو برا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے بھولی بھاری لڑکی، تجھ کو کچھ خبر نہیں کہ مصطح نے کیا کیا۔ وہ قصہ انہوں نے عائشہ صدیقہ کو سنا دیا۔ وہ کہنے لگی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے کا علم؟ کیا ابو بکر کو اس قصے کا علم ہے؟ مصطح کی والدہ نے کہا سب کو پتا ہے۔
وہ گھر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت مانگی، گھر چلی گئی، وہاں جا کر اپنی والدہ کو کہتی ہیں کہ میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ والدہ سمجھاتی ہیں، تسلی دیتی ہیں کہ جو عورت خوبصورت ہو، اپنے خاوند کی محبوبہ ہو، تو ایسا پروپیگنڈا ہوا کرتا ہے، تم صبر کرو۔ وہ کہتی ہیں کہ واقعی ایسی بات معاشرے میں میرے بارے میں پھیلی ہوئی ہے؟ ان کی والدہ کہتی ہیں ہاں۔ وہ سن کر ام المومنین بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو سردی کا بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ان کی والدہ ان کو کپڑے میں رضائی اوپر ڈال دیتی ہیں، اور جب طبیعت بہتر ہوتی ہے رونا شروع کرتی ہیں۔ ساری رات روتے روتے گزر جاتی ہے، اگلا دن بھی رونے میں گزر گیا، تیسرے دن بھی رونے میں گزر گیا، رات دونوں راتیں گزر گئیں، اور ان کے والدین وہ ان کے پاس بیٹھے ان کو تسلی دے رہے تھے، کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے کیا حال ہے؟ ان کا بخار ہے، رو رہی ہے۔ کہنے لگے عائشہ تمہارے بارے میں ایک بات پھیلی ہے، اگر تم سے یہ گناہ ہو گیا ہے اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا، اور اگر تم سے یہ گناہ نہیں ہوا تو اللہ تمہاری برات کرے گا۔ ام المومنین اپنے باپ کو کہتی ہیں، اپنی ماں کو کہتی ہیں کہ میرے خاوند کو جواب دو۔ وہ کہتی ہیں ہم کیا جواب دیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ ام المومنین کہتی ہیں میں نوجوان بچی تھی، میں نے جو بات اپنے خاوند محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی وہ یہ تھی کہ میں نے کہا کہ لوگوں کے پروپیگنڈے سے ایک بات تمہارے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، حالانکہ میں اس سے بری ہوں، اللہ گواہ ہے کہ میں اس سے بری ہوں اس الزام سے، لیکن اگر میں اپنی برات کا اعلان کروں تم تسلیم نہیں کرو گے، کیونکہ پروپیگنڈا کتنا شدید تھا کہ منافقین کے ساتھ 3 صحابی بھی اس کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ اور اگر میں تو وہی کہتی ہوں کہ جو یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے گم ہونے پر کہا تھا کہ میں صبر کروں گا، صبر جمیل کروں گا، میں صبر کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیے حالات کیسے ہیں، کتنا غمگین ماحول ہے۔ ام المومنین کا کیا حال ہے، ان کے والدین کا کیا حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان پر وحی آنا شروع ہو گئی، اور وحی میں سورۃ نور کی آیات نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے خاتمے پر عائشہ رضی اللہ عنہا کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو تمہاری برات پہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ ام المومنین کہتی ہے کہ میں اپنی ذات کو ایسا نہیں جانتی تھی کہ قرآن میرے بارے میں نازل ہو، قیامت تک پڑھا جائے۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ کو کوئی اشارہ ہوگا، کوئی خواب ہوگا، لیکن قرآن مجید نازل ہوا۔ اچھا، اس کے بعد بھی یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح بخاری کی اس روایت میں دیکھیے کیا عجیب چیز ہے کہ برات کے بعد عائشہ صدیقہ کی والدہ کہتی ہیں اٹھو اور محمد کا شکریہ ادا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہتی ہے میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں صرف اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا، جس نے میرے بارے میں قرآن نازل کیا۔ دکھ کا یہ حال تھا۔ اس موقع پر ان آیات کے نزول کے بعد، برات کے بعد، ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ آج کے بعد میں مصطح کی کوئی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ مصطح خالہ زاد بھائی ہونے کے ناطے، رشتہ دار ہونے کے بعد اس نے یہ اتنا بڑا الزام لگایا میری بچی پر، کتنا دل دکھا ہوگا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان تھے، ام المومنین پریشان تھی، ان کے والدین پریشان تھے۔ کہتے ہیں آج کے بعد میں مصطح کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ قرآن مجید میں سورۃ نور کی آیت نمبر 22 نازل ہوئی، اور دیکھیے آیت نمبر 22 میں اللہ نے کیا کہا، کیا عجیب مالک کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میں جو صاحب فضل ہیں وہ اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کو کچھ نہیں دیں گے۔ کیا تمہیں اس بات کو تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ مصطح کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ابوبکر یہ سنتے ہی کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے اپنی بخشش سب سے زیادہ پسند ہے، میں نفقہ بند نہیں کروں گا۔ نفقہ پھر جاری کر دیا۔ یہ نفقہ جاری کرنا کتنے دل گردے کی کام ہے، ذرا جائزہ لیجئے۔ ہمارے اندر ہمت ہے؟ ہمارے اندر ہمت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ بدلے کا تعلق ہے۔ ہمارا تعلق اس لیے ہے کہ ہمیں ان سے مفاد ہے، ہمارا تعلق اس لیے ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا، ہمارا اس بنیاد پر تعلق ہے۔ اگر تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہو، لِوَجْهِ اللہ ہو، تو پھر یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ اتنا بڑا الزام لگانے والے کا نفقہ بند نہیں ہو سکتا۔ 3 صفتیں بیان کی مصطح کی اللہ نے، اور وہ 3 صفتیں سورۃ نور کی اس آیت میں دیکھیے اللہ نے جو بیان کی، کتنی خوبصورت صفتیں ہیں۔ پہلی صفت تو بیان کی کہ وہ رشتہ دار ہے، رشتہ داروں کا حقوق وہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اب رشتہ داروں کے حقوق، اور رشتہ داروں میں جہاں والد ہے، والدہ ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، وہاں دیکھیے یہ خالہ زاد بھائی بھی شامل ہو رہا ہے۔ خالہ زاد بھائی کو اللہ نے شامل کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے اولی القربا، یہ رشتہ دار ہیں۔ ہم تو رشتہ داری کہاں ختم کر دیتے ہیں، بس ماں باپ، بہن بھائی، ختم ہوگی بات۔ اللہ تعالیٰ نے اس نص کے اندر ذکر کیا کہ خالہ زاد بھائی تمہارا رشتہ دار ہے، وہ ماموں زاد بھائی ہو، تایا زاد بھائی ہو، چچا زاد بھائی ہو، خالہ زاد بھائی ہو، یہ رشتہ دار ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے نسب کو یاد کیا کرو، اور نسب کے اندر کیا چیز شامل ہے؟ یہ پوری درخت کہ تم کس کے بیٹے ہو، تمہارا دادا کون تھا، دادے کی اولاد کون ہے، تمہارا نانا کون تھا، نانے کی اولاد کون کون ہے، ان کے ساتھ تم نے تعلق رکھنا ہے۔ پہلی صفت بیان کی کہ وہ رشتہ دار ہے، اور دوسری صفت بیان کی اولی القربا کے بعد فرمایا والمساکین، مسکین بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، اور تیسری والمہاجرین فی سبیل اللہ، وہ اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ کی رضا کی خاطر مکے سے مدینے کو ہجرت کرنے والا، وہ مومن بھی ہے۔ وہ جرم اپنی جگہ، اس کے یہ جو حقوق ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ بھائیو آج یہ انصاف نہیں ہے۔
آج ہم تعلق توڑتے ہوئے صفتیں بالکل بھول جاتے ہیں، بلکہ مخالف فریق ہو، کسی مولوی نے ایسی بات کہہ دی جو غلط ہے، وہ ہمیں برداشت نہیں ہے، ہمیں اس کے بعد یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ اس نے یہ ایمان رکھتا ہے، یہ شرک اور کفر سے بری ہے، یہ شرک اور کفر کے خلاف بولتا ہے، ہم اس کے اس پہلو کو اٹھا کر اس کو رافضی کی اولاد، رافضی کے ایجنٹ، یہودیوں کے ایجنٹ. اب تو یہ ہمارا سوشل میڈیا اتنا عام ہے کہ ہمیں فتوے لگانے کا ایسا شوق ہے کہ اس کی پازیٹیو چیز ہمیں بالکل بھول جاتی ہے. یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، کوئی بات غلط ہے، اس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، بالکل دل دکھا ہے، اس کا رد ہونا چاہیے، لیکن اس میں انصاف بھی تو ہو. اس میں یہ نہیں کہ انصاف بالکل ہم بھول جائیں اور ہم یہ یاد ہی نہ رکھیں کہ یہ اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا، کفر کرنے کا رد کرتا ہے. معاشرے کے اندر اس کی یہ تصویر بھی موجود ہے، ہم اس تصویر کو بھول کر اس کے اس جرم کو اتنا بڑا کر دیں کہ ہم کہیں یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ کفار کا ایجنٹ ہے، یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے، اور ہم اس کی وہ خوبی نظر انداز کر دے. شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں انصاف کرنا ہے. یاد رکھیے، سب سے بڑا جرم وہ شرک اور کفر ہے، نفاق ہے، یہ کبھی معاف نہیں ہوگا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر کبیرہ گناہ ہے، پھر صغیرہ گناہ ہے، پھر مستحبات کو چھوڑنا ہے. ہمیں درجہ بندی قائم رکھنی ہے. کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں ایسی بات نہیں کرنی جو بات اس پر فٹ نہیں ہوتی. مصداقی کتنی بڑی غلطی ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ تمہارا رشتہ دار ہے، یہ مسکین ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا ہے. ام المومنین کے سامنے کوئی حسان رضی اللہ عنہ کی برائی کرتا، وہ روک دیا کرتی تھی. کتنا بڑا الزام سننے کے باوجود روکتی تھی. کہتی کیا تھی؟ ان کی برائی بیان مت کرو، یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کفار کے خلاف اشار کہا کرتا تھا. بس بھائیوں، اپنی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کل ہم نے امتحان دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. ہمارا ہر عمل عبادت بن جائے، اس کے لیے ہمیں بہرحال اپنے تصورات کو بدلنا ہوگا. یہ معاشرہ ہندوانہ معاشرہ ہے، اس کے رسم و رواج ہندوانہ ہیں. یہ جذبات میں ابھار کر یہ وہ جو اس کی خوبیاں ہیں اس کو ختم کرتا ہے، اور برائیوں کو شیطان ہمارے سامنے ایسا مزین کر دیتا ہے کہ ہمیں برائی یاد رہتی ہے، اچھائی یاد ہی نہیں رہتی. باپ نے کیا کیا، ماں نے کیا کیا، ایک لسٹ ہوگی. بیوی نے کیا کیا، خامد نے کیا کیا، ایک لسٹ ہوگی ان کی برائیوں کی، اور ان کے احسانات یاد ہی نہیں ہوتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں توفیق دے کہ ہم ایمان کے بعد صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں. آمین یا رب العالمین.